الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في موضع آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور فرزند، یہ رمضان المبارک کا بالکل اخیر چل رہا ہے. ہم سب سے یہ مہینہ، یہ مقدس اور یہ مبارک گھڑیاں رخصتی چاہتی ہیں. تو جس طریقے سے ہم نے اس کی آمد کے وقت استقبال کیا تھا، تو اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کی رخصتی کے وقت اس کو استقبال کے ساتھ ہی رخصت کیا جائے. یہ مقدس مہینے کا تقاضا ہے. بہرحال آج 27ویں شب ہے اور اس شب کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے. آج کی مبارک شب قدر کے اندر آپ لوگوں کا الحمدللہ قرآن کریم تراویح کے اندر مکمل ہوا، سنایا گیا. یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے. اور اسی ختم قرآن کی نسبت پر آج مجھے اور آپ کو چند منٹ کچھ دیر دین کی محفل میں بیٹھ کر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق اللہ رب العزت نے ہمیں مرحمت فرمائی. میں نے قرآن کریم کی دو آیات کریمہ کا خطبے کے اندر سہارا لیا. انہی آیتوں کے ضمن میں مجھے چند منٹ گفتگو کرنی ہے. دعا کرے کہ باری تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کے عالمگیر پیغام کو بیان فرمایا. اور کیا پیغام دیا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن، یہ کتاب ایسے طریقے کی ہدایت دیتا ہے
ایسا راستہ دکھاتا ہے، ایسا طریقہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا اور صحیح اور سچا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کے عالمگیر پیغام کی روشنی میں گفتگو کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے کتاب اور صاحب کتاب کی عظمت اور رفعت کے بارے میں تذکرہ کروں، تاکہ کتاب اور صاحب کتاب کی محبت اور عقیدت دلوں میں اور زیادہ بڑھ جائے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام اللہ رب العزت نے اپنے آخری حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ تقریباً 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ اور 3 آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، لیکن جو کتاب جس کو ماننے والے تھے، یہودی تورات کو ماننے والے تھے، انجیل عیسائی مانتے تھے، ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تحریف اور ترمیم کر ڈالی، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ان کتابوں کے اندر جو ہے اپنی طرف سے بیان کر دیے۔ لیکن الحمدللہ اس قرآن کریم کے اندر آج تک کسی قسم کی کوئی تحریف اور ترمیم نہیں ہو سکی۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا به، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا به۔ اس آیت کریمہ کے اندر علماء یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر جو من گھڑت باتیں دی ہیں، جو اپنی طرف سے باتیں بنائی بیان کی ہیں، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک موقع پر ایسے لوگوں پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ بڑی تباہی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب کو بدل سدل کر لکھ دیتے ہیں، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کتابوں کے اندر جو ہے بیان کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے جا کر کے کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ایسا ہی نازل ہوا، اور ان کا مقصد یہ نہیں کہ جو ہے ان کی شہرت ہو جائے، ان کا نام و نمود جو ہے دنیا کے اندر روشن ہو جائے، نہیں، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو نقدی وصول ہو جائے، مالدار ہو جائیں، کتابوں کے ذریعے وہ آمدنی حاصل کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ برباد ہو جائیں گے ان کے وہ ہاتھ جنہوں نے رد و بدل کی ہے، جن ہاتھوں نے قلموں کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور برباد ہو جائے گی وہ کمائی جو انہوں نے اس رد و بدل کے ذریعے حاصل کی ہے۔ قرآن و احادیث میں بے شمار شواہد اور تاریخ کے اندر اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ دوسری تمام کتابوں کے اندر تحریف اور ترمیم کر دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ماننے والے شرک و بت پرستی کا شکار ہو گئے۔ تو اسی طرح ان کتابوں کی حقانیت اور ان کے فوائد بھی بالکل ختم ہو گئے۔ مگر الحمدللہ قرآن کریم کے اندر آج تک کسی قسم کی کوئی تحریف و ترمیم نہیں ہو سکی۔ ایسا نہیں کہ اس کے اندر تحریف و ترمیم کی کوشش نہیں کی گئی، اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی، اس کے اندر من گھڑت باتیں بیان کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ ہر زمانے کے اندر ایسے شر پسند عناصر جو ہے موجود رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے دنیا کے اندر جو ہے آتے رہے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے اندر اپنی طرف سے من گھڑت باتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہیں، مگر الحمدللہ حفاظ قرہ اور علماء حضرات کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس فتنے کو ناکام بنا دیا، جس کی وجہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ہم ہی نے نازل کی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا امت محمدیہ پر
بے شمار جو ہے انعام اور بے شمار کرم ہے کہ اس نے امت کو قیامت تک ہدایت اور صراط مستقیم پر باقی رکھنے کے لیے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے ایسے بندگان خدا موجود رہے ہیں جو ہے ہر زمانے کے اندر جو کتاب کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور ہر فتنے کو وہ دبانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، مامون رشید کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ اپنے زمانے کا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کی عادت تھی کہ اپنے دربار میں اس کے دربار میں علمی مسائل پر کبھی کبھی مجلسیں لگا کرتی تھی۔ ان مجلسوں کے اندر بلا تفریق تمام مذہبوں کے آدمی، تمام مذہبوں کے بڑے بڑے عالم جو ہے مجلسوں کے اندر شرکت کیا کرتے تھے اور اپنی گفتگو کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مجلس لگی، ایک یہودی آیا جو لباس کے اعتبار سے، وضاقتہ کے اعتبار سے ایک ممتاز آدمی، ایک عالم جانا جاتا تھا، ایک عالم کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ مباحثہ شروع ہو گیا، مجلس شروع ہو گئی۔ وہ یہودی، اس کا نمبر آیا، اس کو گفتگو کا نمبر دیا، اس کو گفتگو کا وقت دیا۔ اس نے جب گفتگو کی تو اس نے بڑے اچھوتے اور نرالے اور بہترین انداز میں گفتگو کی، شرکا کا من جیت لیا۔ مامون رشید بھی اس سے بہت متاثر ہوا۔ مجلس ختم ہو گئی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون رشید نے اس یہودی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیا تم اسرائیلی ہو؟ کیا تم یہودی ہو؟ کہا ہاں میں اسرائیلی اور یہودی ہوں۔ کہا اگر تم ایمان لے آؤ گے اور مسلمان ہو جاؤ گے، ایمان کا کلمہ پڑھ لو گے تو ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور ہر طریقے سے تمہاری امداد کریں گے، ہر طریقے سے تمہارا تعاون کریں گے۔ لیکن وہ یہودی کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں گا، میں تمہارے دین کے اندر داخل نہیں ہوں گا، میں اپنے آباء و اجداد کو دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم مامون رشید نے اپنی بات کو یہی ختم کر دیا۔ وہ یہودی اپنی بات کو ختم کر کے چلا گیا۔ ایک سال کے بعد پھر مباحثہ شروع ہوا۔ وہ یہودی ایک سال کے بعد پھر آتا ہے اور ایمان کے اندر داخل ہو کر کے آتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد جب وہ مجلس کے اندر شروع ہوتا ہے، مباحثے کے اندر اس کو گفتگو کا وقت ملتا ہے، تو اس نے اسلامی فقہ کے موضوع پر بڑی بہترین لمبی تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون رشید نے اس کو پھر اپنے قریب بلایا اور پوچھا، کیا تم وہی شخص ہو جو پچھلے سال آئے تھے؟ کہا ہاں میں وہی شخص ہوں جو گزشتہ سال تمہارے درمیان تمہارے مجلس کے اندر شرکت کی تھی۔ کہا پچھلے سال تو تم نے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر کیا وجہ بنی کہ تم مسلمان ہو گئے اور تمہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اپنی زبان سے ورد کرنا پڑا؟ میرے بھائی، وہ کہتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے، اور یہی اس واقعے کا محصل ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں مجلس سے لوٹا، میں آپ کے درمیان سے واپس گیا تو میں نے تمام مذاہب کی کتابیں لی اور تمام مذاہب کی کتابوں کے اندر کھرا کھوٹا پہچاننے کی اور اصلی اور نقلی اور سچائی اور جھوٹ کی پہچان کی، اور تمام کتابوں کو لیا۔ میں نے تورات کے 3 نسخوں کو لیا اور تورات کے 3 نسخوں کو لے کر میں یہودیوں کے اندر پہنچا، تمام کتابوں کو یہودیوں کے اندر بھیج دیا۔ یہودیوں نے بڑی خوشی خوشی تینوں کتابوں کو، تینوں نسخوں کو خرید لیا۔ میں نے اسی طریقے سے انجیل کے 3 نسخوں کو لیا، تینوں نسخوں کے اندر اپنی طرف سے رد و بدل کی۔ تینوں نسخوں کو لے کر میں عیسائیوں کے پاس پہنچا، عیسائیوں کے عبادت خانے کے اندر پہنچا، انہوں نے بھی بڑی خوشی خوشی کتابوں کو خرید لیا۔ یہی طریقہ میں نے قرآن کریم کے اندر کیا کہ قرآن کریم کے اندر بھی میں نے اپنی طرف سے رد و بدل کی اور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بیان کی۔ لیکن اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں کتاب کو لے کر جس مسلمان کے پاس بھی پہنچتا، وہ کتاب لے کر فوراً اس کو اچھی طرح دیکھتا، بھالتا اور اچھی طرح اس کو چھان بین کرتا۔ جب اس کو معلوم ہو جاتا کہ کہیں اس کے اندر کمی زیادتی ہوئی ہے تو مجھے وہ واپس لوٹا دیتا اور لینے سے انکار کر دیتا۔ میرے بھائی، میں سمجھ گیا
کہ یہ کتاب سچی ہے، اور جس مذہب کی کتاب بالکل سچی ہے اس کا دین بھی افراد و تفریق سے بالکل پاک ہے، اسی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائی اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 1400 سال سے یہ کتاب نازل ہوئی، آج تک اس کتاب کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی ذرہ برابر بھی تحریف اور ترمیم نہیں ہو سکی، بلکہ دعوے کے ساتھ دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح اللہ سچا ہے اسی طرح اس کا کلام بھی سچا ہے، اس کے کلام کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ بغیر تحریف اور ترمیم کے بالکل اسی طرح موجود ہے جس طریقے سے 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ اسی طریقے سے باقی رہے گا۔ میرے بھائی اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب ہر دل عزیز ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ مسلمان کو تو اس سے بے حد انسیت اور تعلق ہے، بے حد محبت اور تعلق ہے، وہ جتنی بار بھی اس کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے دل میں اس کی کلام کی محبت اور عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حفاظ قرہ اور علماء کے علاوہ عوام بھی اس کلام کی بار بار تلاوت کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کلام کے پڑھنے پر اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وجہ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر بار بار یہ جذبہ جوش مارتا ہے، بار بار یہ خواہش ابھرتی ہے کہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، عزت ذلت کا مالک وہی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، بیماری اور صحت کا مالک وہی ہے، اور اسی کے لیے اس کا صحت اور اس کا تقرب اور اس کی محبت کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے روایت کے اندر فرما دیا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے یہاں تقرب اور اس کی طرف رجوع اس سے زیادہ بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ رب العزت کی ذات سے خود نکلی ہو، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ ہم نے بارہا یہ بھی تجربہ کیا ہے کہ عام طور پر لوگ قرآن حکیم کے معانی اور مطالب کو نہیں سمجھ پاتے۔ علماء اس کی تفسیروں کو سمجھتے ہیں، عام جو ہے قرآن کے الفاظ سمجھتے ہیں، مطلبوں کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن پھر بھی جب اس کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسی لذت اور ایسی حلاوت، ایسی چاشنی ہماری عوام کو محسوس ہوتی ہے کہ اس کی معجزانہ تاثیر میں ڈوب کر بے اختیار رو پڑتے ہیں، اور ایسا ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہوتا۔ میرے بھائی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ ہم اسے سمجھیں، اس کے اندر غور کریں، اور اس کی جو ہے مفہوم کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس کی روشنی کے اندر گزار دیں۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو کسی پر زبردستی یوں ہی تھوپ دی جائے اور مسلمان بھی اسے بوجھ نہ سمجھے، بلکہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے اس سوال پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ آیا قرآن ہمارے عروج اور بلندی کی اور ہمارے روشن مستقبل کی جد و جہد کرتا ہے، یا ہماری تباہ و برباد کی تدبیر بتاتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ ہمیں قرآن جو ہے اپنے مقصد کی طرف بار بار ہمیں توجہ دلاتا ہے، اور بار بار اپنے خور و غوز کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون افلا تسمعون افلا تذکرون۔ لیکن ہم ہیں کہ جو بھی نہیں رہنگی وہ مجاہد فی سبیل اللہ کو لنہدینہم سبلنا کی خوشخبری سناتا ہے، وہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ کو فقد وقع اجرہ علی اللہ کا مزدہ سناتا ہے، وہ لئن شکرتم پر لازیدنکم اور لئن کفرتم پر لئن عذابی لشدید کی وعید بھی بتاتا ہے۔ قرآن جو ہے انسان کی حقیقت بتاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اس کی ہر چیز فانی ہے۔ قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکاری پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر کے واپس آنا ہے۔ اس لیے جس مقصد کے لیے تم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو اس مقصد کے مطابق زندگی گزارو۔ میرے بھائی، کچھ اپنی زندگی کی بھی فکر کرو اور ان آیات کریمہ کے اندر خوب غور و فکر کرو۔ یقیناً آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں دنیا کے حال پر نہیں بلکہ آخرت کے مسئلے پر رونا چاہیے۔ ہمیں آخرت کے مسئلے پر رونا چاہیے، کیونکہ اس لیے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر ایک عجیب انقلابی تاثیر رکھی ہے، اور اس عجیب انقلابی تاثیر نے بہت تھوڑے عرصے میں ایک بہترین معاشرہ تیار کر دیا۔ چنانچہ نزول وحی کے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی تھی تو بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادبا جو اسلام کے مخالف تھے ان کے دلوں کے اندر تیر بن کر کے جو ہے گھس جایا کرتے تھے اور ان کے دل کو جلا کر اور بھسم کر کے رکھ دیا کرتی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہ نبی کو قتل کرنے کے در پہ تھے، نبی کو قتل کرنے چلے تھے، اور وہ جو ہے بہادری اور شجاعت اور تیر اندازی کے پورے مکہ کے اندر ڈنکے بجتے تھے۔ وہ جسم اور دل دونوں کے مضبوط تھے، لیکن جیسے ہی قرآن کے دامن کے اندر آئے، نبی کی سیرت کو اپنایا، قرآن کی آیتیں ان کے کانوں کے اندر پڑی تو نبی کے آمد دامن میں آ کر کے پناہ لی، اور جو کفر کی بھٹی ان کے سینے کے اندر دہک رہی تھی وہ سرد پڑ گئے۔ میرے عزیزوں، حضرت فضیل ابن عیاض ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور ڈاکو ایسے نہیں چھوٹے موٹے بلکہ وہ اعلان کر کے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے کہ اے بستی والوں، آج تمہاری بستی کے اندر ڈاکہ ڈالا جائے گا، ہوشیار رہنا۔ وہ اعلان کر کے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اعلان کر کے چھت کے اوپر بھاگ رہے تھے، چھت کے اوپر بھاگتے ہوئے انہوں نے ایک آواز سنی، گھر کے اندر چھت کے نیچے ایک عورت قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ رکے کہ کس چیز کی آواز ہے، فوراً سنا تو کیا وہ تلاوت کر رہی تھی، قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی جا رہی تھی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کیا تمہارے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کے ذکر سے بسیجے؟ حالانکہ اللہ نے جو حق بات قرآن کریم کے اندر اتاری ہے اس کے لیے تمہارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو۔ میرے بھائی، کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت کرنی ہے، ہمیں قرآن والوں سے محبت کرنی ہے، ہمیں ان حفاظ سے محبت کرنی ہے، ہمیں ان علماء سے محبت کرنی ہے، ہمیں اپنے اماموں سے محبت کرنی ہے، ہمیں اپنے وقت کے علماء سے محبت کرنی ہے۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے تمام مخلوقات جمع ہوگی، تمام انسان جمع ہوں گے، اور ہر انسان اپنی جان کی فکر لیے ہوئے ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ہر انسان کو اپنی جان کی پرواہ ہوگی، لیکن اس وقت بھی میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میرے امت کو معاف فرما دیجئے، میرے امت کو بخش دیجئے۔ آج اپنے اوپر، آج اپنے گریبان کے اندر ہم جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم اس نبی کے دل کو کتنی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، ہم اس نبی کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچا رہے ہیں، آج ہم اس نبی پر کتنی درود بھیجتے ہیں، آج ہم اس نبی کے نام پر کتنے قرآن مجید پڑھتے ہیں، آج ہم اس نبی کے نام سے ان کے نبی کے وارثوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس نبی پر جو قرآن کریم نازل ہوا، جس قرآن کو جن حفاظ نے اپنے سینوں کے اندر بسایا ہوا ہے، جس قرآن کو ان حفاظ نے، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، آج ہم ان حفاظ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سب اپنے اوپر غور کریں میرے بھائی، کل میدان محشر کے اندر تمام انسان جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان حفاظ کو، ان علماء کو بلائیں گے اور کہیں گے ارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ اے میرے بندے، جا جا قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتا جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے، اور سن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جیسا کہ تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ عالم، یہ حفاظ وہیں کھڑے رہیں گے
جو ان سے محبتیں کیا کرتے تھے تمام میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے. وہ کہیں گے ارے یہ تو ہمارے امام صاحب تھے, ارے یہ تو ہمارے عالم صاحب تھے, ارے یہ تو ہماری بستی کے حافظ تھے, ارے یہ تو ہمارے خاندان کے حافظ تھے, ان کو تو ہم نے ہدیہ دیا, ان کی تو ہم نے خدمت کی, ان کا تو ہم ٹفن لے کر جو ہے دھویا کرتے تھے, ان کو ہم کھانا لایا کرتے تھے, ان کی تو ہم بڑی خدمتیں کیا کرتے تھے. وہ کہے گا ہاں یہ تو جو ہے میرے جانے پہچانے ہیں اور یہ تو میری بڑی خدمتیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جا کیوں رکا ہوا ہے, تیرے لیے فیصلہ کر دیا گیا جنت کا. لیکن یہ کہے گا اے میرے رب یہ تیرا بندہ ہے, اے میرے رب یہ میری خدمت کیا کرتا تھا, جو تیرا قرآن جو تو نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے اس کو میں نے اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے, یہ اس قرآن کی نسبت پر مجھ سے محبت کیا کرتا تھا, یہ میرا ہر طریقے سے خیال رکھا کرتا تھا. اے اللہ ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے تمہاری سفارش کو قبول فرما لی. یہ مقام ہے حافظوں کا, یہ مقام ہے علماء کا. آج ہم نے ان علماء کی قدر کو بھلا دیا, ان حفاظ کی قدر کو بھلا دیا. ہم سمجھتے ہیں یہ 10-5 ہزار کا مولوی, یہ 10-5 ہزار کمانے والا ہماری کیا خدمت کرے گا اور ہماری جو ہے بات کو نہیں سنے گا تو اپنے گھر جائے گا. یہاں تو بے شمار مولوی آنے کے لیے تیار ہیں, آج یہ ہے تو کل دوسرا آنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائی کل میدان محشر کی سختی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. جتنی روزی جس کی جہاں لکھی ہوئی ہے وہ اس سے پہلے وہاں سے نہیں جا سکتا. ہمیں بے شک مجھے یہی کہنا پڑتا ہے کہ بس اپنے وقت کے علماء کی قدر کرنی ہے. آج ہمارے امام صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں تو ہمیں اپنے امام کی قدر کرنی ہے. ہمارے درمیان میں جو بھی حافظ آ جائے, چھوٹا ہو یا بڑا, ہمارے درمیان میں جو بھی عالم آ جائے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے. اس کا عمل کیا ہے؟ لیکن بشرطے کہ وہ نبی کا وارث ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, وہ سینے کے اندر محفوظ لیے ہوئے ہے. اس کی نسبت پر ہمیں اپنے علماء سے محبت کرنی ہے. اس لیے میں آخر کے اندر جو آپ سے چند باتیں کروں گا وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داروں نے, ہماری مسجد کی کمیٹی نے جو آپ سے جو ہے آپ کے دروازوں پر جا کر کے اپنے امام صاحب کے لیے نذرانہ لیا ہوگا, بڑی خوشامدیں اور بڑی منتیں کی ہوں گی. آپ حضرات نے بھی ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے اپنے امام صاحب کے لیے نذرانہ دیا ہوگا. یہ آپ کی بڑی محبتیں ہیں, ان محبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دیں گے اور ان محبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کے ان کے حق میں, آپ کے حق میں ان کی سفارش کو قبول فرما لیں گے. تو ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو کھڑے ہو کر کے یہ کہے کہ انشاءاللہ جو دیا میں نے سو دیا. اب کوئی تیار ہے جو اپنے امام صاحب کے لیے کھڑے ہو کر کے یہ کہے کہ میں اپنے امام صاحب کو جو ہے یہ چند روپے, 100 روپے, 500 روپے, 1000 روپے ہدیہ دینے کے لیے تیار ہوں؟ امام صاحب کی محبت میں, اپنے علماء کی محبت میں, قرآن کی محبت میں ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو کھڑا ہو کر کے بھائی یہ کہے کہ انشاءاللہ میں اپنے امام صاحب کی محبت میں 1000 روپے, 100 روپے دینے کے لیے تیار ہوں؟ ہے کوئی اتنا بڑا مجمع میں اللہ کا نیک بندہ؟ ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی؟ بھائی حکیم الدین جی. 100 روپے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے بھائی, اللہ قبول فرمائے. اللہ ان کی خدمتوں کو, ان کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 100 روپے بھائی محمد اسلام, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ 50 روپے بھائی محمد اصغر, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ 100 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 200 روپے بھی آئے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ یہ تمہاری محبتیں بیکار نہیں جائیں گی. یہ امام صاحب کا یہ سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے, پوری سال یہ آپ کی خدمتیں اور مسجد کی خدمتیں کرتے ہیں. آج اللہ نے موقع تمہیں خدمت کرنے کا موقع دیا ہے, اس لیے میرے بھائی آؤ. اسلام بھائی ایک جوڑی کپڑے اور 100 روپے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی محمد ریحان, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ. یہ 100 روپے اور آئے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ 50 روپے آئے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی واہ ماشاءاللہ.
بہت اچھا ماشاءاللہ دو جن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بچہ دے رہا 100 روپے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ 100 روپے ہو رہا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ 50 روپے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ یہ تمہاری محبتیں جو ہیں یہ انشاءاللہ یہ بیکار نہیں جائیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجرے میں انشاءاللہ ان کے بدلے میں بے شمار انشاءاللہ آپ کو نوازے دیں گے ایک سننے والوں کا ماشاءاللہ اور ایک امام صاحب کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے 600 روپے ماشاءاللہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سننے والے کون ہیں جی اچھا ماشاءاللہ لو جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی ماشاءاللہ 500 روپے مودی صاحب کی اچھا ماشاءاللہ ایک بیچارے اس نے دیا ہمارے سوئے بیان ماشاءاللہ 500 روپے سننے والوں کے ہیں 500 روپے نے دو مولانا کو میں نے دیا اپنی طرف سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ جس طریقے سے آج تک آپ محبت کرتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وعدہ کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم امام صاحب کا اسی طریقے سے ساتھ دیتے رہیں گے اور ہر طریقے سے ان کے دامن سے دامن ملا کر کے انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ کے مساوات